3 چیزوں میں شفا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے مرفوعاً بیان کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، سینگی لگوانے اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الشفاء فی 3، شفا 3 چیزوں میں ہے۔ تو الفاظ کے ظاہر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید صرف انہی 3 چیزوں میں شفا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان 3 چیزوں میں تو یقیناً شفا ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی دوائیوں میں اور رقیہ وغیرہ میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو خاص کیا کہ یہ بنیاد ہیں۔ لیکن ان میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 3 چیزیں بھی اگر مزاج کو موافق آئیں اور ایک صحیح کوانٹٹی کے مطابق لی جائیں، صحیح طریقے پر لی جائیں، تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز استعمال کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ شاید یہ بات درست نہیں، شاید یہ حدیث صحیح نہیں، یا ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں ملی۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں شفا مشروط ہے کہ وہ آپ کو موافق ہیں یا نہیں، اور پھر یہ کہ کتنی کوانٹٹی میں کوئی چیز لی جائے اور کس موقع پر لی جائے۔ اگر ایک چٹکی بھر کلونجی کھانی ہے تو وہ پورا ٹیبل سپون کلونجی کا کھا بیٹھے، تو یہ تمام چیزیں بھی سمجھنے کی۔ آپ نے اصول بتا دی کہ ان چیزوں سے شفا حاصل ہو سکتی، لیکن کیسے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی طبیب ہونا چاہیے، کوئی تجربہ کار ہونا چاہیے کہ جو انسان کو پھر سجیسٹ کرے کہ کس موقع پر کیا چیز لی جائے۔ دوا کو بھی آپ ایک تیر کی طرح لیں، اگر وہ صحیح جگہ پر جا کر لگی، صحیح کوانٹٹی میں لگی، تو پھر ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا جسم اس کو قبول نہیں کر رہا۔ اب مثلاً آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہم ہر روز پانی پیتے ہیں اور ہمارا جسم اس کو ہضم کر لیتا ہے اور اس سے پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن یہی اگر کوئی کڈنیز کا مریض ہو تو اس کے لیے یہی پانی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بیماری لمبی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو ایک بیماری ہوئی، آپ نے ابتدا میں اس کو نہیں پکڑا، اب وہ جڑ پکڑ گئی، تو جب کوئی بیماری جڑ پکڑ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی جسم اس بیماری کا عادی ہو جاتا ہے، یا جسم اس بیماری سے کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر جسم کے اندر اتنی امیونٹی نہیں رہتی کہ وہ اس بیماری سے فائٹ کر سکے، یا یہ کہ جو دوا انسان کو دی جا رہی ہے وہ اس کو صحیح طور پر فائدہ پہنچا سکے۔ تو اسی لیے ڈاکٹرز یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیمار ہونے پر فوراً علاج کروایا جائے، بلکہ بیمار ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور اگر بیماری شروع ہی ہوئی ہے تو اسی وقت اس کو پکڑ لیں، اور انسان اگر اس سے غفلت برتے گا تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اور جب بیماری حد سے بڑھنے لگتی ہے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زندگی کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کے علاج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تحفظ کا، پریونشن۔ دوسرا ہوتا ہے بیماری کا فوراً علاج کرانا، مثلاً آپ کو زکام شروع ہی ہوا ہے تو اسی وقت اگر آپ شہد لے لیتے ہیں، آپ اس وقت کلونجی کا آئل جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یا اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، تو اس سے یہ کہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی، یا یہ کہ اگر بیماری آئی بھی ہے تو بہت شدت سے نہیں آئے گی۔ اور تیسرا ہے بیماری کے علاج میں تاخیر کرنا۔ تو جب انسان بیماری کے علاج میں تاخیر کرتا ہے تو پھر دوائی جو ہے بیماری کے موافق نہیں ہوتی، اور اس صورت میں بھی اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اندر شفا بتائی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز شربت عسل ہے، یعنی شہد کا پینا۔ صفراوی امراض جو ہے ان کا علاج شہد سے ممکن ہے، کیونکہ شہد جو ہے وہ مسل ہوتا ہے، اس سے کانسٹیپیشن دور ہوتی ہے، اسہال شروع ہو جاتا ہے، اور جسم سے ایسا صفراوی مادہ، صفراوی جو پیلا پیلا مادہ جسم سے نکلتا ہے نا، جیسے بعض اوقات وامٹنگ میں آتا ہے، بعض اوقات اور طریقوں سے، تو اس کو صفرا کہتے ہیں، تو وہ مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ وامٹنگ کی شکل میں نکل جاتا ہے، بعض اوقات موشنز کی شکل میں نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال شہد جو ہے فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید میں شہد کے بارے میں واضح طور پر آتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح شہد کے ذریعے ایک بیمار کو شفا ہوئی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا، آپ نے اسے شہد پلانے کے لیے کہا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا ہی کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ۔ یعنی 3 بار کے بعد بھی آپ نے کہا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا، کیونکہ پہلے شہد نے جسم کے اندر سے زہریلے مادے باہر نکالے، کیونکہ بہت دفعہ ہمارے جسم کے زہریلے مادے اگر اندر ہی دب جائیں، اندر ہی رہ جائیں، تو بیماری جڑ سے نہیں
نہیں اکھڑتی. تو ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ بیماری کے علاج میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور شفا حاصل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار اور صبر کے ساتھ دوا لیتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیماری بعض اوقات آتی اچانک ہے لیکن جاتی اپنے وقت پر ہے، ٹائم لے کر جاتی ہے. تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بار بار ایک ہی بات فرما رہے ہیں، اور بالآخر اسی بات سے فائدہ ہوتا ہے. بعض بیماریاں جلد ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور بعض بیماریاں بہت وقت لیتی ہیں. اور میں یہ بات خاص طور پر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم جب طب نبوی سے علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف کوئی میریکل ہوگا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس ایک آدھ دفعہ لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں پورے یقین کے ساتھ لینا چاہیے دوا کو یا ان غذاؤں کو، لیکن جلدی نہیں مچانی چاہیے. اگلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے شرطۃ محجم، حجامہ کی کاٹ جو ہے، یعنی سینگی لگوانا یا حجامہ کروانا، کپنگ جو ہوتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو خونی امراض ہوتے ہیں، یعنی جو خون کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ حجامہ یا کپنگ جس کو بولتے ہیں، یا سینگی. پہلے زمانے میں سینگ کے ساتھ خون سک کیا جاتا، یعنی ہارن جو ہوتا ہے کسی جانور کا. اسی طرح فسد کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے، فسد کھلوائی جاتی ہے، یعنی کہ مخصوص جگہوں پر باریک بلیڈ وغیرہ سے کٹ لگایا جاتا ہے جس سے ایک دم خون باہر نکلتا ہے اور انسان کو ریلیف ملتا ہے. لیکن عربوں میں اس کا عام رواج نہیں تھا. تو سینگی میں شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاند کی 17، 19، 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی. اور اس کے لیے بہترین دن بھی آپ نے بتائے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے، یعنی اگر آپ حجامہ کرانا چاہیں تو بغیر کچھ کھائے پیے ارلی مارننگ کروائیں، اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے. اللہ برکت دے. جمعرات کا دن زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح سوموار اور منگل کا بھی آپ نے فرمایا. اور بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز پچنے مت لگوایا کرو، یعنی یہ 4 دن مناسب نہیں ہے اس علاج کے لیے. اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، یعنی جمعرات بھی ہوگی، پیر اور منگل بھی ہو گیا، اس لیے کہ اسی دن اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ماہر لوگوں سے سینگی لگوانی چاہیے. کم از کم وہ شخص ہو کہ جو انسان کے جسم کو سمجھتا ہو، اس نے کچھ اناٹمی پڑھ رکھی ہو، بیماریوں کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتا ہو، ان کی ریزنز کو سمجھتا ہو، اور پھر صحیح طور پر صحیح جگہ پر سینگی لگا دے. کیونکہ بعض اوقات حجامہ کرنے والے ایسی جگہ پر کپ لگا دیتے ہیں جہاں نہیں لگانا چاہیے، اور وہ فائدے کی بجائے نقصان کا بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح ایسے وقت میں لگاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتا تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اسی طرح کٹس جو ہیں وہ خاص سمت کو لگتے ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ حجامہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈرائی حجامہ ہوتا ہے جس میں کٹس نہیں لگائے جاتے، بلڈ نہیں نکالا جاتا. دوسرا ویٹ حجامہ ہوتا ہے جس میں کٹس لگا کر یا پچنے لگا کر، سوئیاں لگا کر خون نکالا جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک مساج کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس میں کپس کے ساتھ مساج کیا جاتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈرائی حجامہ ہوتا ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے. پھر اگلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے یا آگ سے داغنا، لیکن اس کی ممانعت کی گئی ہے. یعنی بعض اوقات شہد پینے سے جسم کے اندر کے زہریلے مادے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، بعض اوقات حجامہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں طریقے کام نہیں آ رہے. یعنی نہ تو غذا کے ذریعے جسم صاف ہو رہا ہے اور نہ ہی حجامہ کے ذریعے وہ رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں. تو آخری اضطراری کیفیت میں اگر کسی بھی طریقے سے فضول یا فالتو مواد خارج نہ ہو تو آگ سے داغنے سے وہ بہتر ہوتا ہے. گرم بوٹل آپ لے سکتے ہیں، ہیٹنگ پیڈ لے سکتے ہیں، ان چیزوں کی ممانعت نہیں ہے، لیکن آگ سے داغنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے مریض کو تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن اضطراری کیفیت میں جب کوئی اور چارہ نہ ہو اور مریض تڑپ رہا ہو تو اس صورت میں اس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ جب کوئی دوا اثر نہ کرے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ عام حالات میں داغنا پسندیدہ نہیں، اور علاج یہاں سے شروع نہیں کرنا چاہیے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا ہے، پس ہم نے داغ لگوائے مگر یہ کامیاب نہ رہے اور نہ ہی مفید ثابت ہوئے، یعنی ابتدا میں ہی لگوا لیے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ
سلسلہ منقطع ہو گیا، پھر جب چھوڑ دیا تو پھر سے سلام سننے لگے، یعنی چونکہ اس میں ایک کراہت پائی جاتی ہے تو اس لیے جب انہوں نے یہ کام کیا تو وہ ایک خیر سے محروم ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں یا ہمارے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سے نیکیوں کے مواقع چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کام میں بندش ہو گئی، اس کام میں بندش ہو گئی، یہ بندش بلا وجہ نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کے لیے سارے راستے ہموار ہوتے ہیں اور آزادی کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں تو اس کو پھر ہوش آتی ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہی ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، واپس اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف پلٹیں، تو اس طرح بیماریوں سے آرام آ جاتا ہے اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، یعنی استغفار کے ذریعے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا یا دم کرنے کو کہا۔ تو اب یہ بات کہ دم کرنے کو کہا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا ہے، آپ پر بھی کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کر دم کیا، تو پھر کیا اگر کسی شخص کو کوئی جنات کا حملہ ہو گیا ہے یا جادو ہو گیا ہے تو کیا وہ کسی راقی کے پاس نہیں جا سکتا علاج کرانے کے لیے؟ راقی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، نہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جو مطلب ہے اصل میں جو منع کیا گیا وہ یہ کہ ایسے شخص کے پاس جائے جو اللہ کی کتاب نہ جانتا ہو، جو دین نہ جانتا ہو، اور جو صحیح دم کے علاوہ اور چیزیں بھی اختیار کرنے والا ہو۔ یا پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دم طلب کرنے والا اللہ پر بھروسے کی بجائے اس دم پر ہی بھروسہ کر لے کہ دم ہی ٹھیک کرے گا، تو ایسا شخص توکل سے بری ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دو باتیں نہ پائی جاتی، یعنی شرکیہ دم نہ ہو اور صرف کلمات پہ بھروسہ نہ ہو، تو ایسا شخص توکل سے بری نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دم طلب نہیں کرتا اور کامل توحید اور اللہ پہ مکمل توکل کرنے والا ہے اور لوگوں سے بے نیاز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر کے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسرے لوگ جو دوسروں سے دم طلب کریں وہ ان 70,000 کے مجموعے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں بغیر حساب کے نہیں ہو سکتا کہ حساب کے بعد داخل ہوں، کیونکہ ان کا اللہ پر توکل کم درجے کا ہے۔ کیونکہ دم طلب کرنے میں انسان کسی سے سوال کر رہا ہوتا ہے، کسی کے آگے عاجزی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی منت سماجت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے محتاجگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے کہ انسان اپنا سارے کا سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھے۔ تو دم طلب کرنا حرام نہیں ہے، افضل درجے کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کے بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس سے کہا رضی اللہ عنہا کہ وہ اپنے بچوں کو دم کروائیں، تو جب ضرورت پیش آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حدیث کے آخر میں آتا ہے اور میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، پھر فرمایا کہ اس سے میں منع کرتا ہوں، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ایسا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ داغ لگانے سے تکلیف بڑھ بھی جاتی، جس تکلیف کے لیے داغا جاتا ہے وہ تو کسی حد تک کم ہو جاتی ہے اور ایک اور تکلیف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے اس سے روکا ہے، لیکن جب انسان مجبور ہو جائے اور کوئی اور چارہ ہی نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی بازو کی رگ میں داغ لگایا جو غزوہ خندق میں کٹ گئی تھی اور خون کسی طرح بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔